بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیز بہنوں، عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بات صرف اگر نماز کی ہوتی تو ہم نے 2 پروگرام اسی میں رکھ کر دیے، ختم ہو گیا، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ اس بات کے ذریعے کہ ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، اس کو جا کے بندگی کا اپنی اقرار کریں، وعدہ کریں، آئندہ کے لیے اس کے لیے عزم کریں، یہ سب ہے۔ لیکن کریں کیا پھر اس کے بعد؟ 5 وقت کی نماز سب ملا بھی لیجئے آپ تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ یا تھوڑا سا زیادہ 1 گھنٹے صرف ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز کا آپ ٹائم نہیں لے لیجیے، مگر دن میں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں بھائی، تو 23 گھنٹے کہاں جائیں گے؟ اس 23 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ بنے ہیں دنیا کے سارے لوگوں کو بنانے کی اس کے لیے کوشش کیجئے۔ اس کا نام دعویٰ ہے، اس کا نام ہے کہ جو کچھ آپ بن چکے ہیں ویسا ہی سارے انسانوں کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی دن سے شروع کر دیا۔ پہلے آپ کی بیوی مسلمان ہوئیں، اسلام لائیں، پھر آپ کے 2 منہ بولے بیٹے زید اور علی یہ اسلام لائے، آپ کے جو بچپن کے دوست تھے حضرت ابوبکر وہ اسلام لائے، اور ان کے ذریعے 8-7 اور آدمی آئے اسلام لائے حضرت ابوبکر کے ذریعے۔ بہت تھوڑا تھوڑا کام چل رہا تھا، بڑی کوشش اس لیے کہ ساری زندگی تو خراب ہو چکی تھی، وہاں سے ہٹ کے نکل کے آنا بہت بڑا کام ہو گیا تھا۔ اللہ کے لیے یہ ماننا کہ وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں بندگی کروں گا، کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت، آگ پر چلنے کے برابر تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور اس کے کرنے کا یہ عالم ہے کہ 3 سال تک آپ نے کھلے انداز میں پورے شہر میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک آدمی سے ایک آدمی سے، جیسے ڈور ٹو ڈور سیل مین ہوتا ہے نا، اس طرح آپ گئے، اور آپ کے دوست، آپ کے ساتھی بھی اسی طرح کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد 30 سال آیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے سارے جو ملنے والے اور رشتہ دار ہیں ان سب کو ڈراؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پوری طرح پبلک میٹنگ میں بات کی، اور اس کے بعد پھر ساری مکے میں اس کی بات پھیلنے لگی۔ لیکن کیفیت جو تھی وہ یہی تھی کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا کہ آپ بس ایک دفعہ کر لیں، کوئی تقریر کر دیں، کسی جگہ مجمع میں سنا دیں، بس کچھ نہیں، رات دن یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کا جو نتیجہ ہوا وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ خراب لوگ خراب ہی رہے، باوجود اس کے کہ جو خراب لوگوں کے اثر میں تھے ان کا بھی حال یہی تھا کہ وہ دبدہ میں پڑے ہوئے تھے کہ جائیں ادھر محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا اپنے ساتھیوں میں، اپنے لیڈروں میں رہیں۔ برسوں یہی سلسلہ چلا، اور بہت سے لوگ آہستہ آہستہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ 6 برس بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے ہیں۔ 6 برس بات کب سے کب تک پہنچ چکی تھی، اور آپ نے خود بتایا کہ میں 40واں آدمی تھا، 39 مجھ سے پہلے ایمان لائے تھے۔ 6 برس میں 39 آدمی، مائی گڈنس۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ساری زندگی اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اٹ از ٹوٹل سبمیشن۔ تو جب اس طرح کی بات تھی، اس کی وجہ سے ایک آدمی کو خیال تھا کہ میری بزنس، میرا طریقہ، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، ان سب کے ساتھ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اسلام بتاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ اٹ واز ریئلی اے بگ تھنگ، اے ٹال آرڈر۔ یہ جو تھی اس کی وجہ سے آدمی کے پاس جو کچھ تھا اس کو وہ سوچ سمجھ کے، لیکن عربوں میں یہ اچھائی تھی کہ جب وہ وعدہ کرتے تھے، جب کوئی عزم کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے تو سچے اترتے تھے۔ برائی کے زمانے میں بھی، جہالت کے زمانے میں بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، ان میں یہ اچھائیاں تھیں۔ جس بات کا وعدہ کر لیتے، مہمان کو کہیں اپنے پناہ دے دی تو اس کی خاطر اپنے آپ کو اور بچوں تک کو کٹوا دیں گے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہی صورت ان کو اسلام لانے پڑتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ ایک مرتبہ آپ دن بھر سب لوگوں کو دعوت دے کے آئے تو آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا اور تھک کر چورا ہو رہے تھے۔ ایک صحابی آئے، ان کا یا رسول اللہ ایک نیا قافلہ آیا ہے ابھی، اور مکے کے باہر، شہر کے بالکل باہر سبرب پہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی باوجود اس کے تھکے ہوئے تھے، جوتے پہننے اور چل دیے۔ لوگوں نے روکا بھی کہ یا رسول اللہ اس وقت آپ کو بخار ہے، دن بھر تھکے ہوئے ہیں، کل چلے جائیے گا۔ تو آپ نے کہا کوئی گارنٹی ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ اور یہ بھی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ قافلہ صبح ہی سے نہ روانہ ہو جائے گا؟ تو آپ گئے، جو کچھ ان لوگوں کو بتانا تھا، کہنا تھا، بلانا تھا، سب کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اس دعوت کے سلسلے میں کہ دوسروں تک یہ بات پہنچانی ہے، نہ اپنے کھانے کی فکر تھی، نہ پہننے کی فکر تھی، نہ آرام کی فکر تھی، کسی چیز کی، بیماری تندرستی کچھ فکر نہیں تھی۔ یہ پیٹرن ہے نماز کے بعد جو آپ کو اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کہ اگر ہم نے اس طرح اپنی زندگی نہیں گزاری
تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہے کہ نماز میرے لیے رہ جائے گی، مجھے اس سے کیا فائدہ خود حاصل ہو رہا ہے یا کس کو پہنچانا ہے یہ کچھ غائب ہو جائے گا سب۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ تھوڑا سا اپنا کھانا بنایا میں نے اور چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کے خود کھا لیا، میرے پڑوسی بھی، بلکہ جو میرے کمرے میں میرا پارٹنر ہے وہ بھی بھوکا ہے، میں اسے بتا ہی نہیں رہا۔ یہی دعوت کا اصل مقصد ہے کہ ساری دنیا کو بتاؤ، اور اللہ تعالی نے خود کہا ہے، میں اس پہ بات ختم کروں گا لیکن اس کو بات دھیان میں رکھیے کہ مسلمان تقریباً پوری ملت پوری دنیا میں یہ بات بھول گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک بنانے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دعوت جو ہے غائب ہو گئی ہے۔ حالانکہ سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تین باتیں کہی ہیں۔ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ یہ اللہ میاں خود کہہ رہے ہیں، اس آدمی سے بھلا کوئی بات کس کی اچھی ہوگی جو بلائے تو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ نہیں کہہ رہا لوگوں میرے پاس آ جاؤ، میں مسلمان ہوں، آدھی قیمت پر میں نئی کار دے دوں گا آپ کو، وہ لائنیں لگ جائیں گی۔ کوئی اور چیز ہوگی کہ سب میں فری میں بانٹ رہا ہوں، جس کو لینا ہو میٹ وہ مجھ سے آ کے لے، میں فری میٹ دوں گا فریش، لائنیں لگ جائیں گی۔ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ممن دعا الی اللہ، وہ بلاتا ہے وہ شخص تو اللہ کی طرف، کم بیک ٹو یور لارڈ، یور کریٹر، یور ڈیزائنر، یور پروٹیکٹر، یور پرووائڈر، یور لارڈ، یور ماسٹر، اس کے لیے بلاتا ہے۔ پھر جب وہ جس بات کے لیے بلا رہا ہے اس پر سب سے زیادہ خود بہترین عمل کرنے والا ہے۔ ممن دعا الی وعمل صالحا، جتنی بھلائیاں ہیں اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پوری زندگی میں انہیں بھلائیاں بھری پڑی ہیں۔ وقال اننی من المسلمین، یہ تیسری بات لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے مگر میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ، اور وہ اتنا بہادر ہے، اتنا نڈر ہے، یعنی میں کیا کہوں، وہ اتنا فیئر لیس ہے کہ پوری دنیا بھی اگر اسلام سے الگ ہو کے جا رہی ہے تو اکیلا کھڑے ہو کہتا ہے اننی من المسلمین، تم آؤ یا نہ آؤ میں تو ہوں اللہ تعالیٰ کے تابع داروں میں۔ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ جاتے ہیں ہم تو جہاں بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں، ہم ڈر کے مارے اپنی بات صاف نہیں کہتے۔ کسی جگہ جہاں ہم دبے ہوئے ہیں کہ شاید ہماری جو بزنس ہے وہ ختم ہو جائے، آدمی خفا ہو کے بزنس چھوڑ دے، تو ہم نہیں کہتے، چپ رہتے ہیں سب جگہ۔ لیکن اننی من المسلمین کا مطلب ہے تم کچھ بھی کہو، کچھ بھی کرو، کہیں بھی جاؤ، میں تو اسی جگہ پر جہاں میں نے اپنا پوزیشن طے کی ہے وہیں کھڑا رہوں گا۔ یہ بات اگر میں نے اور آپ نے اس دنیا میں کرنی شروع کی تو سب سے پہلے آپ نے بیوی بچوں ہی سے کریں گے، پھر اپنے بڑے چھوٹوں سے کریں گے، پھر اپنے رشتہ داروں سے کریں گے، پھر اپنے پڑوسیوں سے کریں گے۔ اس طرح یہ بات پھیلتی جائے گی۔ اس وقت مسلمان دنیا میں 1 بلین سے زیادہ ہیں، 1.3 بلین۔ تو اگر یہ سب کرنا شروع کریں پوری دنیا میں کوئی بچے گا نہیں جہاں تک آپ کی بات نہ پہنچ جائے۔ ہم نہیں کر رہے، اس لیے اتنی بڑی مصیبت ہے۔ آئیے نیو یارک کی حد تک شروع کر دیں، آپ کر دیں، میں کر دوں، انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی اللہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ بھائی۔